بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے ان کو چھپا دیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر شیطان ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس خدا کی عبادت کی اور آسمان و زمین میں ایک بالش بھر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں اسرائیل مشہور ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے بڑائی اور غرور کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم سے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان نے کہا، میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے، پھر میں اس حقیر و ذلیل کو کیسے سجدہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، تو نے ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا، بس دور ہو جا ہم سے اور نکل جا ہماری جنت سے کہ تو بے حکمی کر کے کافر ہو گیا۔ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں چھاتی پر آ گئیں اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گیا اور نام شیطان رکھا گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھ کو مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ حکم ہوا، یہ درخواست تیری قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا، بس اب میرا کام بن گیا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خوب سن لے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابعداری کرے گا ہم اس کو اور تجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچو، تکبر اور بڑائی کو چھوڑ دو، اللہ اور رسول کے حکموں پر چلو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ کام شیطان کا ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ اگر وہ خلاف کام کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت، الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ کو آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے، وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے تین نام جانتا تھا
اور ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، میں فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا، وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا۔ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے؟ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسروں کو چاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے۔ ایک آپ کھا لیا اور 2 حضرت آدم کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارا غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار اور کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا، ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف و شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو، سانپ اور مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سران دیپ میں، جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا، ڈالا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ اسفان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت بھی بدل گئی اور اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور آخر میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رہتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔
لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام 300 برس ایسا روئے کہ آنسوؤں سے نہریں بہہ گئیں۔ تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے تھے سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے ہائے افسوس میرے قصور پر، جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں، وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوں۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئیں کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا اور قطرے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے۔ وہ دونوں روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ یہ جو نام لکھا ہے اس کے توفیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد کے توفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ ثم اجتبہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا اور فرشتوں کو حکم ہوا اے آدم، ہماری بارگاہ میں ایک عظیم شان ذریعے اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہ فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق، اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج اور عمل ہے، اور کس قدر عظیم الشان وسیلہ اور نام مبارک ہے کہ ہمارے آقا نامدار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات شریف۔ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تمہارے قصور کی یہ سزا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو۔ وہاں تم کو اور تمہاری اولاد کو بلا محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا۔ آخر آپ دنیا میں پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت حوا علیہ السلام نے اس دنیا کے جیل خانے میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی زندگی کے دن گزارے۔ دنیا کے کام کاج کے طریقے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سکھائے۔ کھیتی کرنا، اناج بوننا اور نکالنا، آٹا بنانا، پھر بھوننا، آگ جلانا، روٹی پکانا اور کھانا، پھر پیشاب پخانے کی حاجت ہونا اور اس کے قاعدے بتلانا، اس کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہونا، کپڑا تیار کرنا، پھر اسی کو سی کر بدن ڈھانکنا، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانا وغیرہ۔ آخر اس غم بھرے اور چھوٹے گھر کے چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو اس وقت ان کی اولاد اور اولاد سب ملا کر 40,000 آدمی ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے بولنا کم کر دیا۔ آپ کی اولاد نے دریافت کیا کہ آپ نے بات چیت کرنی بالکل چھوڑ دی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹوں، میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا جہاں ہر طرح کا آرام تھا اور اس دنیا میں ڈالا گیا، اس میں راحت و آرام نہیں ملا اور میری ساری عمر اسی کوشش میں گزری کہ کس طرح پھر جنت میں چلا جاؤں۔ اب میرے رب نے میری مراد کو پورا کر دیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگے رہو۔
اور اپنے گھر جنت میں آ جاؤ۔ لکھا ہے کہ جمعے کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی آ گئے اور آواز دی۔ حضرت حوا ان کی آواز سے ڈر گئیں اور آپ سے لپٹنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، اے حوا، جتنی تکلیفیں مجھ پر آئیں تمہاری وجہ سے آئیں۔ اب میرا آخری دم ہے، اس وقت تو ذرا الگ ہو جاؤ، میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور یہ آواز ملک الموت کی ہے، اندر آنے دو، ڈرو مت۔ پھر ملک الموت آ گئے اور آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیٹوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتلایا اور آپ کو غسل دیا۔ بیری کے پتے پانی میں پکوا کر پھر فرشتے جنتی کپڑوں کا کفن اور خوشبو لائے اور نماز کے اعضاء پر خوشبو لگائی گئی۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لایا گیا۔ فرشتے مقتدی ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور بلند آواز سے 4 تکبیریں کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر میں بغلی بنوا کر اس میں آپ کو دفن کر دیا۔ مسجد خیف اور منا کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے۔ رنگ آپ کا گندمی اور قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد 1 سال زندہ رہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑا۔ ان کی قبر شریف جدہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال کی ہوئی۔ اللہ باقی من کل فانی۔